उसकी नाम क्यों नहीं लेते हो? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान। थोड़ी सी खामोशी करें ताकि ये जो लोग सुनने के लिए आए वो सुने, और खैर है तस्वीरें फिर बाद में भी कुछ दोस्तों से निकालें। अच्छा, मैं सिंध की आवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद आवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंधियों ने अपने दारुल खिलाफा कराची में तमाम पाकिस्तान को जगह दी हुई है। यहाँ पर पश्तून भी है, बलोची भी है, यहाँ पर कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है। पूरे पाकिस्तान से हर कौम का और हर मकतबा फिक्र के लोग कराची में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, जिस तरह कि आप जानते हैं और मुझसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये जो है हमारे नेशनल एसेट्स बेच रहे हैं, पीआईए को जो है इन्होंने ऑयल एक्स पर नीलाम कर दिया, लेकिन यहां पर आपके साथ जो है इंसाफ बराए फरोख्त लगा रहे हैं। तो ये इंसाफ बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। हमेशा से पाकिस्तानियों को यही उम्मीद रहती थी कि कुछ सरकारी अफसरान या कुछ लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है साजिशें कर रहे हैं, तो चले अदलिया तो है वो हमें इंसाफ देगी, अदलिया हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन आपके अदलिया का अभी ये हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान मुझे ये हुक्म देते हैं कि आप अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिल सकते हैं। 3 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ये हुक्म दे रहे हैं कि मेरी अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में कौन फेंकता है? एक जेल का सुपरडेंट। मेरे अजीज साथियों, ये मेरी बेतुकीरी नहीं है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये आपके पेशे की भी बेइज्जती है और ये अदलिया की भी बेइज्जती और बेतुकीरी है। अभी अगर फर्ज करें हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं, वैसे ये बता दूं कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं, जिसकी इजाजत हमें आईन और कानून देता है, तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर-ए-आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने मरकजी हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं,
اور وہ پاکستان کا سب سے قبول اور مقبول ترین لیڈر ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ملوں اور اس سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں، لیکن کسی نے بھی جو ہے میری نہیں سنی۔ اب اگر فرض کریں حکومت تعاون نہیں کر رہی، جو جعلی طریقے سے آئی ہوئی ہیں، عدلیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعاون نہیں کر رہا، 1.5 گھنٹہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے چیمبر میں باہر بیٹھا رہا، لیکن اس نے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 کالز کیے، ایک بھی کال کا مجھے جواب نہیں آیا۔ میں نے لیٹرز لکھے، ایک لیٹر کا بھی جواب نہیں آیا۔ تو میرے پاکستانیوں، جب تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوار سے لگایا جاتا ہے، تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے، اور وہ احتجاج کا ہے۔ اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری جدوجہد ہے جو جاری ہے۔ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب اگر حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے تو اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے۔ آزاد عدلیہ کی بحالی تب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور میں نے سنا ہے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں سندھ ہائی کورٹ بار کا اہم کردار رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ کریڈٹ آپ کو ملے۔ آپ لوگ کڑے ہوں، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے جب آپ لوگ نکلے کڑے ہوں تو آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ آپ پر گولی چلانے سے پہلے ان کو جو ہے میرے سینے پر گولی چلانی پڑے گی۔ لیکن آپ لوگوں نے جو آپ میں ہمت ہے، آپ بہادر ہیں، آپ دلیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ساتھ ہے، عزت اور ذلت میرے رب کے ساتھ ہے، رزق میرے رب کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم کیوں ڈرے؟ کس سے ڈرے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف نکلتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے لیے کسی طارق بن زیاد یا محمد بن قاسم نے نہیں آنا، ہم نے خود اپنی جنگ لڑنی ہے، ہم نے خود طارق بن زیاد بننا ہے، ہم نے خود محمد بن قاسم بننا ہے، تب یہ ممکن ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد جیت سکے۔ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر آزادی ہمیں پلیٹ میں ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ جتنا دبتے ہیں یہ دباتے ہیں، آپ جتنا دبیں گے یہ آپ کو دبائیں گے۔ یہ جتنی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کریں گے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ مزید کریں گے۔ لیکن قوم کو آپ لوگوں سے امیدیں ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر جعلی کیسز ہو رہے ہیں۔ باقی جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، ایک اس میں جو ہے صاحبہ بھی ہیں، ان کو جو ہے سرکاری پروٹوکول ملتا ہے۔ ہمیشہ ہماری لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے پرامن جدوجہد کا کہا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ہمیں اکساتے ہیں اکسائے، ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے قلم اٹھانا ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر اس بات پر ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے جس سے میرے پاکستان کو، میری قوم کو نقصان ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ان کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔